اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا عنوان ہے اسلام اور کفر کا پہلا ٹکراؤ۔ ہم آپ کو بتائیں گے کہ اسلام کے پہلے سپہ سالار جنہوں نے علل اعلان توحید و رسالت کا اعلان جو ہے بیت اللہ شریف میں جا کر دیا، اور اس وقت مسلمانوں کی تعداد کیا تھی، مسلمانوں کے حالات کیا تھے۔ جب اہل ایمان میں سے مردوں کی تعداد 38 کو پہنچی تو اس وقت سیدنا صدیق اکبر نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اقدس عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اب ہمیں اس چار دیواری سے باہر نکلنا چاہیے۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے صدیق، ابھی ہماری تعداد کم ہے، ہمیں یہیں رہ کر تیاری کرنی چاہیے۔ بہرحال سیدنا صدیق اکبر نے پھر عرض کیا یا رسول اللہ، ہمیں چار دیواری سے باہر نکلنا چاہیے، ہم حق پر ہیں، تو جب ہم حق پر ہیں تو ہم حق کا علم کیوں نہ بلند کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صدیق کے اصرار پر آپ کی درخواست کو قبول کر لیا۔ تو جب آپ کی درخواست کو قبول کر لیا گیا تو آپ نے اپنے اصحاب کے ہمراہ بیت اللہ کا جو ہے نا سفر شروع کر دیا۔ جب آپ بیت اللہ شریف پہنچے تو وہاں پر حسب معمول جو ہے کفار اپنے انداز سے عبادتیں کر رہے تھے، تو سیدنا صدیق اکبر جاتے ہوئے فوراً جو ہے رسالت، توحید و رسالت کا اعلان کیا، اقرار بھی کیا اور اعلان بھی کیا، دعوت دی۔ جب آپ دعوت دیتے گئے تو دوسری طرف کفار نے سیدنا صدیق اکبر پر دعوت ہو گئی، یعنی کہ کفار سیدنا صدیق اکبر پر حملہ آور ہو گئے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ صدیق وہ ہے جب سے یہ اسلام لا رہا ہے لوگوں کو دعوتیں بھی دے رہا ہے، یعنی کہ جب سے صدیق نے ایمان لایا، ٹھیک ہے، اسی وقت سے لوگوں کی زیادہ تعداد جو ہے لوگ جوک در جوک اسلام کی طرف آئے۔ تو ہوتا یہ ہے کہ جب سیدنا صدیق اکبر پر ظلم و تشدد کیا جاتا ہے، جب سیدنا صدیق اکبر پر ظلم و تشدد کیا جاتا ہے، سیدنا صدیق اکبر کا چہرہ خون سے بھیگ جاتا ہے، چہرے سے خون بہنا شروع ہو جاتا ہے، چہرے پر سوزش ہو جاتی ہے، منہ اور چہرہ یعنی کہ رخسار اور ناک سوج کر ایک ہو جاتے ہیں، سیدنا صدیق اکبر کو پہچاننا مشکل ہو جاتا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر بے ہوشی کے عالم میں زمین پر گر پڑتے ہیں۔ جب سیدنا صدیق اکبر بے ہوشی کی حالت میں گر پڑتے ہیں تو آپ کے قبیلے کے چند لوگ آتے ہیں اور آپ کو اٹھاتے ہیں، آپ کو اٹھا کر جو ہے محفوظ جگہ پر لے جاتے ہیں، جنگ بند ہو جاتی ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ آپ کے چہرے کی حالت بہت زیادہ خراب ہو جاتی ہے، آپ کے جسم پر بہت زیادہ ضربیں آ جاتی ہیں۔ اس کے بعد آپ بے ہوشی کے عالم میں رہتے ہیں۔ رات کے وقت یعنی کہ مغرب کے قریب آپ کو کچھ ہوش آتا ہے، تو جب جو ہی آپ کی حالت بہتر ہوتی ہے تو آپ سب سے پہلے آپ کی زبان سے جو لفظ نکلتے ہیں وہ یہ ہیں ما فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے آقا کا کیا حال ہے۔ یہ سن کر اہل قبیلہ آپ کو برا بھلا کہنے لگتے ہیں اور ملامت کرتے ہیں، لیکن آپ عشق نبی میں اس طرح غوطہ تن ہو چکے تھے، عشق نبی میں اس طرح فنا ہو چکے تھے کہ آپ کو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا تھا۔ پھر آپ کی والدہ آپ کے پاس آتی ہیں، ابو الخیر نے کچھ کھانے پینے کے لیے پیش کیا، آپ نے منع کر دیا۔
اس کے بعد آپ نے فرمایا ما فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ماں نے جواب دیا با خدا مجھے ان کے متعلق کچھ خبر نہیں کہ وہ کس حال میں ہیں۔ جب ماں نے یہ کہا تو پھر سیدنا صدیق اکبر وہی جو ہے رنج و غم میں، حضور کے عشق میں، آپ پھر کہتے ہیں ام جمیل بنت خطاب کے پاس جاؤ، ان سے دریافت کرو کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کا کیا حال ہے۔ تو آپ کی والدہ ام جمیل کے پاس جاتی ہیں تو ام جمیل بھی یہی کہتی ہے کہ مجھے نہ تو آپ کے بیٹے کا کچھ پتہ ہے اور نہ محمد بن عبداللہ کا مجھے پتہ ہے۔ ام جمیل نے کہا نہ تیرے بیٹے کا حال جانتی ہوں نہ محمد بن عبداللہ کا حال جانتی ہوں، ہاں اگر تم چاہو تو میں تمہارے گھر جاتی ہوں۔ ہوتا یہ ہے کہ ام جمیل آپ کی والدہ کے ساتھ سیدنا صدیق اکبر کے گھر آتی ہیں، دیکھتی ہیں آپ پر نزا کی کیفیت آ رہی ہے۔ جب آپ کو نزا کی کیفیت میں دیکھتی ہیں تو پھر گھبرا جاتی ہیں، پریشان ہو جاتی ہیں۔ پھر سیدنا صدیق اکبر آپ مخاطب ہوتے ہیں، کہتے ہیں ما فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تب جا کر ام جمیل کہتی ہے ہوا سالم و صحیح، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ٹھیک ہیں۔ پوچھا اینا ہوا، وہ کہاں رونے کا فروز ہے؟ ام جمیل نے کہا کہ وہ دار ارقم میں ہے۔ اچھا بتاتا چلو دار ارقم اسلام کا وہ پہلا مدرسہ ہے، وہ پہلا مدرسہ ہے جہاں سے تعلیم اسلام کا آغاز ہوتا ہے، جہاں سے چراغ منور ہوتا ہے۔ یہ اسلام کا پہلا مدرسہ ہے دار ارقم۔ اچھا پھر آپ فرماتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے چلو۔ جب وہ راضی ہو جاتی ہیں پھر آپ کے ہوش و حواس ٹھیک ہوتے ہیں، تو آپ ہوش و حواس ٹھیک ہوتے ہیں اور آپ جو ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار کے لیے اصرار کرتے ہیں، لیکن ام جمیل اور ابو الخیر یہ کہتی ہیں کہ آپ ایسے کریں کچھ کھائیں پئیں پھر چلتے ہیں، لیکن سیدنا صدیق اکبر نے بالکل صاف انکار کر دیا۔ آپ نے فرمایا میں اس وقت تک کچھ کھاؤں گا نہیں، کچھ پیوں گا نہیں، کوئی چیز لبوں کو نہیں لگاؤں گا جب تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ خود نہیں دیکھ لیتا۔ تو یہ وہ پہلی جنگ تھی جو سیدنا صدیق اکبر نے لڑی۔ اب معاملہ یہ ہے کہ ہمارے حالات کیا ہے، امت اس وقت کس طرف جا رہی ہے۔ ہم ہزاروں آسائشوں کے باوجود کہہ دیتے ہیں کہ ہمارے حالات ٹھیک نہیں ہیں، ماحول ٹھیک نہیں، وقت ٹھیک نہیں، وقت بہتر آئے گا تو کچھ کر لیں گے۔ نہیں، وقت کبھی بہتر نہیں ہوتا، وقت کو بہتر کرنا پڑتا ہے۔ اس کے بعد سیدنا صدیق اکبر سے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات خود دریافت کرتی ہے کہ اے صدیق تیرا کیا حال ہے۔ تب جا کر سیدنا صدیق اکبر خوش ہو جاتے ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر کہتے ہیں الحمدللہ اب میں ٹھیک ہوں۔ تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا صدیق اکبر سے پوچھتے ہیں، سیدنا صدیق اکبر سے پوچھتے ہیں کہ اب تیری طبیعت کیسی ہے؟ تو اس پر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کو بہت دکھ بھی ہوتا ہے کہ آپ پر اتنا تشدد کیا گیا، آپ پر ظلم و ستم کیا گیا، ٹھیک ہے۔ تو لیکن سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا کہ مجھے صرف ان جوتوں کی تکلیف ہے جو میرے چہرے پر مارے گئے تھے۔ تو اب میرا سوال ہے، کوئی عالم دین، کوئی بزرگ، کوئی صوفی، اس کو یہ نوبت آئی ہو کہ اس کے چہرے کو نوچا گیا،
اس کے چہرے پر جوتے مارے گئے۔ سیدنا صدیق اکبر نے جوتا جو ہے چہرے پر کھانے کے باوجود بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے جو ہے وفا کی ہے، ذرا برابر بھی نرمی نہیں آئی کہ کچھ دیر بعد حالات بہتر ہوں گے تو جنگیں کی جائیں گی۔ نہیں میرے بھائیوں، حالات کبھی بہتر نہیں ہوتے، حالات کو آپ نے خود بہتر کرنا ہے، حالات سے آپ نے خود ٹکرانا ہے۔ جب صدیق نے چہرے پر جوتا کھا کر اسلام کا علم بلند کر لیا، جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دندان مبارک شہید کروا کر اسلام کا علم بلند رکھا، جب حضور علیہ السلام پر اوجھلیاں پھینکی گئی، کیا اس وقت حالات درست تھے؟ حالات کبھی درست نہیں ہوتے، حالات کو درست کرنا پڑتا ہے، میدان میں آنا پڑتا ہے۔ جب آپ حق کے لیے اٹھو گے تو آپ کے بے شمار دشمن ہوں گے، جب آپ حق کے لیے اٹھو گے تو آپ کے بے شمار دشمن ہوں گے، اور اگر آپ باطل کے ساتھ گھل مل جاؤ گے، باطل کے ساتھ جو ہے چائے کی پارٹیاں ہوں گی، تو جو نور الحق قادری کی طرح باطل پرستوں کے ساتھ بھی رشتہ داریاں، اور باطلوں کے ساتھ وہ جو ہے وہ بھی وفا، اور باطل پرستوں کو بھی یہ کہنا کہ نہیں آپ جو حضور کے عاشق ہیں، آپ عاشق حقیقی ہیں، جب اس طرح کے دعوے ہوں گے تو پھر اس ملک کا یہی حال ہوگا۔ اس ملک میں بہتری تبھی آ سکتی ہے جب آپ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دین کے مطابق جو ہے چلو گے اور تلوار کو لے کر میدان عمل میں آؤ گے۔ صدیق نے جو ہے اس وقت امن کا درس نہیں دیا، صدیق نے اس وقت یہ نہیں کہا کہ حالات کی بہتری کے لیے خاموشی بہتر ہے، حالات کی بہتری کے لیے تھوڑے سا خاموش ہو جائیں، نہیں۔ سیدنا صدیق اکبر نے صرف یہ نہیں کہا کہ ہم نے اقرار کر لیا، ہم نے کلمہ پڑھ لیا، ہماری ذمہ داری پوری ہوگی۔ آپ نے جو ہے یہ نہیں کہا کہ ہم نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر توحید و رسالت پر ایمان لے آئے، اب ہماری ذمہ داری پوری ہوگی، ہمارا ایمان مکمل ہو گیا۔ اور ہے بھی، سیدنا صدیق اکبر نے جب کلمہ پڑھ لیا، جس نے حضور علیہ السلام کو حالت ایمان میں ایک لمحے کے لیے بھی دیکھ لیا، وہ اس کائنات کیا کروڑوں جہانوں سے افضل ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب انہوں نے تکلیفیں برداشت کی، انہوں نے ظلم و ستم برداشت کیے، تو پھر ہم کیوں خام خواہ یہ نہیں حالات کا رونا رو رہے ہیں، نہیں حالات نہیں ٹھیک، حالات میرے بیٹا کبھی ٹھیک نہیں ہے۔ اسلام جو ہے وہ امن کا درس تب دیتا ہے جب اسلام نافذ ہو جائے، جب اسلام نافذ نہ ہو اس وقت تک امن کا درس نہیں، اس وقت تک تلوار کا درس ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس نے کوشش کیجیے گا جاننے کی، تاریخ کا مطالعہ کرنے کی، اور یہ میں دعوت فکر دے رہا ہوں کہ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کتنی جنگیں لڑی، جنگوں میں کتنے شہید ہوئے، کتنا مالی نقصان ہوا، کتنا ظاہری نقصان ہوا، اور کیا اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اب 2-3 جنگوں میں نقصان ہو گیا مالی، آپ جو ہے 2 سال کے لیے کوئی جنگ نہیں لڑیں گے، اب معیشت ٹھیک نہیں ہے، اب ہماری سرحدوں کو خطرہ ہے؟ کہیں تاریخ کی کتابوں میں کوئی ایک سطر ایسے دکھا دیں جب یہ کہا گیا ہو کہ اب حالات نہیں ٹھیک اور ہم 2 ماہ 6 ماہ جنگ نہیں کریں گے، کوئی ایسی حالت نہیں ہے۔ آپ نے ہر وقت تلوار کو جو ہے سیدھا، بالکل سیدھا اسلام کے لیے تیار رکھا ہے، اور گھوڑوں کو بھی تیار رکھا ہے۔ اور آج ہم ہیں کہ ہمیں تھوڑا سا لاس ہو جائے، ہمیں تھوڑا سا نقصان ہو، ہمارے گھر کو سیل کرنے کا خطرہ ہو، ہم خاموش، نہیں جی حالات نہیں ٹھیک۔ یہ بات ذہن نشین رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ نے گھوڑوں کو یعنی کہ جنت میں لے جائے، یعنی کہ ان گھوڑوں کا ذکر کیا ہے، ٹھیک ہے، وہ گھوڑے جنتی ہیں جو جنگ کے لیے تیار کیے جاتے ہیں، اور وہ تو ہو رہا گھوڑوں کا پیشاب جو ہے اس کو بھی پاک کیا جائے گا۔ کیا ہماری وہ گاڑیوں کا، ہمارے پیٹرول کا مل نہیں ملے گا، اس کی قیمت نہیں لگے گی؟ ایسا نہیں ہے، صرف بات یہ ہے کہ ہمیں خود کو تیار کرنا ہوگا، ہمیں اپنے آنے والی نسلوں کو تیار کرنا ہوگا، ہمیں حق کا علم اٹھانا ہوگا۔ اللہ پاک سے التجا ہے کہ جیسے صدیق نے پہلی جنگ لڑی، اس کی چاشنی، ٹھیک ہے، وہ ہمیں بھی نصیب ہو، اس کا درد ہمیں بھی نصیب ہو، ٹھیک ہے، وہ تکلیفیں ہمیں بھی جھیلنے کی توفیق مل جائے۔ اللہ پاک سے التجا ہے کہ
جو ہم نے کاوش کی ہے سلسلہ وار انشاءاللہ ہم اس کو لے کر چلیں گے اور یہ پیغام میں اسلام جو ہے اس کو عام کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک سے التجا ہے کہ وہ میرا اور آپ احباب کا سب کا خاتمہ بالایمان فرمائے، آمین بجاہ النبی الکریم۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، من سب نبی فاقتلوہ فاقتلوہ۔ جی